اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں محمد اسلم اشرفی، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے بھائی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے پہنچ سکے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا، ان کے سپرد یہ ذمہ داری دے دیا کہ اے ابو ہریرہ تم صدقہ فطر کی حفاظت کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صدقہ فطر کی حفاظت کر رہے تھے، اس کی رکھوالی کر رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب رات کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے، تو ایک چور آتا ہے اور چوری کرنے لگتا ہے، یعنی صدقہ فطر کو چوری کرنے لگتا ہے۔ اچانک سے حضرت ابو ہریرہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، جب حضرت ابو ہریرہ نیند سے بیدار ہوئے تو اس چور کو پکڑ لیا تو کہا کہ تجھے ایک صبح جو ہے بارگاہ رسالت میں تیری پیشی ہوگی، بارگاہ رسالت میں یعنی نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، میں تیری شکایت کروں گا، عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کی بارگاہ میں تجھے پیش کر دوں گا۔ اس کے بعد اس جو چور نے کہا، اے ابو ہریرہ میں غریب انسان ہوں، میرے پاس پیسے نہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے کے، آپ مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے چھوڑ دیجیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابی رسول ہیں حضرت ابو ہریرہ کے، اس کی مفلسی اور اس کی محتاجی پر رحم کھا کر کے اسے رہا کر دیتے کہ جب صبح بارگاہ رسالت میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوتے گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ وہ رات والا تمہارا چور کہاں گیا، اس نے تم سے کیا کہا؟ جب اتنا کہا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو حضرت ابو ہریرہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں نے اسے اناج کو چوری کرتے ہوئے، صدقہ فطر کو چوری کرتے ہوئے میں نے پکڑ لیا تو اس نے اپنی محتاجی کا ذکر فرمایا، اس نے اپنی مفلسی کا ذکر فرمایا، غریبی کا ذکر فرمایا، تو یا رسول اللہ میں اس کے حال پر ترس کھا گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب دوسری رات حضرت ابو ہریرہ اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے، یعنی سو رہے تھے، تو چور جو ہے اچانک پھر آتا ہے اور آنے کے بعد صدقہ فطر کی وہ چوری کرنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی آنکھ کھل جاتی ہے اور پھر دوبارہ اسے پکڑ لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب دوبارہ پکڑ لیا تو پھر اس نے اپنے محتاجی اور مفلسی کا ذکر فرمایا اور کہا، اے ابو ہریرہ، اے صحابی رسول، اے ابو ہریرہ، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ننھے نہیں گئے، میرے پاس کھانے کے لیے سامان نہیں گئے، میں غریب انسان ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی بڑی باتیں اس نے کہی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے ترس آ گیا، مجھے رحم آ گیا، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح بارگاہ رسالت میں حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوتے گئے، جب نبی نے پوچھا، اے ابو ہریرہ وہ رات والا تمہارا قیدی چور کہاں گیا، عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس نے آج تم سے کیا کہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ یا رسول اللہ آج پھر اس نے محتاجی کا ذکر فرمایا، اپنی مفلسی کا ذکر فرمایا، اس وجہ سے میں نے پھر اسے چھوڑ دیا، اس پر رحم آ گیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں آج وہ پھر آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب تیسری رات آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ اپنے بستر پر آرام کرتے گئے تو چور آتا ہے اور آنے کے بعد جو صدقہ فطر کو چوری کرنے لگتا ہے، صدقہ فطر کو اپنے سامان کے اندر اسے اٹھانے لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر حضرت ابو ہریرہ پکڑ لیتے گئے اور کہتے کہ صبح بارگاہ رسالت میں تجھے میں پیش کر دوں گا، آج میں تجھے نہیں بخشوں گا، آج میں تجھ پر رحم نہیں فرماؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ہریرہ باتیں کرتے رکھے۔ اس چور نے کہا، اے ابو ہریرہ ایک بات میں کہوں، اگر تم اس پہ عمل کرو گے تو تم جو ہے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور تمہارے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ بتاؤ تیرا نسخہ کیا کہ جب اتنا حضرت ابو ہریرہ نے کہا تو اس چور نے کہا، اے ابو ہریرہ سنو، یہ دعائیں پڑھ لینا اور جو ہے بالخصوص آیت الکرسی پڑھ کر کے تم سو جانا، اللہ تمہاری بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ صدقہ فطر کی حفاظت فرمائے گا اور تمہارا مال
مال چور لکنگوں سے دور رہے گا۔ ایزان ملت اسلامیہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ جب اتنا کہا تو حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے اسے رہا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ میں صبح جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، جب نبی نے پوچھا اے ابو ہریرہ وہ رات والا چور تمہارا کیا ہوا، اس کا کیا معاملہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ یا رسول اللہ وہ آیا اور آنے کے بعد صدقہ فطر کی چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا، اپنے پنجوں میں لے لیا، لیکن اس نے کہا اے ابو ہریرہ میں ایک نسخہ بتاتا ہوں جس سے تمہارا مال بھی تمہارے مال کی بھی حفاظت ہوتی رہے گی اور اللہ تمہاری ہی بھی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ یا رسول اللہ میں نے کہا وہ بتاؤ وہ نسخہ کیا کہ جب اتنا کہا تو اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ جب تم رات کو سونے لگنا تو دعائیں پڑھ لینا، اس کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھ لینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ جب آیت الکرسی تم پڑھ لو گے تو اللہ تمہاری ہی بھی حفاظت فرمائے گا اور اللہ صدقہ فطر یعنی مال کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ یا رسول اللہ میں نے اس پر جو ہے ترس کھا کر کے پھر اسے چھوڑ دیا، اسے رہا کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب آپ سنیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ وہ جانتے ہو وہ کون ہے آنے والا؟ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ اور اس کا رسول جانے۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج لوگ کہتے ہیں کیا نبی کچھ نہیں جانتے؟ دیکھیے صحابی رسول کا عقیدہ کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول جانے۔ عزیزان ملت اسلامیہ نبی پاک نے فرمایا وہ چور آنے والا جو تمہارے پاس 3 دن مسلسل آتا رہا وہ کوئی چور کوئی انسان نہیں تھا بلکہ وہ ابلیس لعین تھا، اور جو تم کو وہ نسخہ بتا کر کے گیا کہ آیت الکرسی پڑھ لینا اللہ تمہاری بھی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تمہارے مال کی بھی حفاظت فرمائے گا، اس نے سچ کہا کہ عزیزان ملت اسلامیہ اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اگر آیت الکرسی پڑھ کر کے رات کو سو جاتے ہیں تو اللہ ہماری بھی حفاظت فرماتا ہے اور اللہ ہمارے مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں کہ نبی کا یہ بتانا کہ اے ابو ہریرہ آج رات وہ چور پھر آئے گا اور اس کے بعد مجلس میں یہ کہنا اے ابو ہریرہ وہ رات والا قیدی وہ تم سے کیا باتیں کیا اس نے تم سے کیا کہا؟ عزیزان ملت اسلامیہ اگر انسان کوئی بات کہتا ہے تبھی اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے تم سے کیا بات کہی، تو نبی پاک نے فرمایا کہ وہ آنے والے چور نے تم سے اے ابو ہریرہ کیا بات کہی۔ پتہ چلا اے مسلمانوں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ نے ہر چیز کا علم اپنے محبوب کو سکھا دیا کہ نبی زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی ملاحظہ فرما رکھے گئے اور زمین کے نیچے بھی کیا ہو رہا ہے اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرما رکھے۔ نبی کو دونوں جہان کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ عزیزان ملت اسلامیہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز کو یکساں دیکھتے کہ جیسے انسان اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ